اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 اور آیت نمبر 142 سے ہم کنٹینیوسلی یہ دو رکوع قبلے کے اوپر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے اور اس کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کی ہسٹری کو سمجھ کر اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے اور قرآن پڑھنے کا اور سمجھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اسی مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلے کے فیصلے کا انتظار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ وقفہ شاق گزر رہا تھا جس میں نماز پڑھتے ہوئے بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی۔ چنانچہ آپ کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی کہ کب جبریل امین تحویل قبلے کا حکم لے کر نازل ہوں۔ یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ظہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں یک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی محبت، بڑی شفقت اور بڑی عنایت کا اظہار ہو رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی ساتھ بڑی محبت تھی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رشتہ قلبی تھا۔ تورات میں بھی یہ مذکور تھا کہ اصل قبلہ ابراہیمی علیہ السلام بیت اللہ ہی تھا۔ بیت المقدس کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے، اس بات کا حق ہونا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح تھا، اور اس کے اشارات و قرائن تورات میں بھی موجود تھے، لیکن یہود اپنے حسد اور عناد کے سبب اس حقیقت کو بھی دوسرے بہت سے حقائق کی طرح جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ یاد رہے پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں ہے۔ نماز با جماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لام حالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایت میں یہی تفصیل مذکور بھی ہے، اور یہ جو اس آیت میں ذکر آیا ہے کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو،
اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جتنی محبت مسلمانوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے تھی، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تھے مکہ سے ہجرت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر چمٹ کے آپ نے کعبہ سے کہا تھا کہ اے کعبہ، تجھے معلوم ہے، اے بیت اللہ، تو جانتا ہے مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے یہاں مکہ میں رہنے نہیں دے رہے، میں یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ تجھ سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ 16 ماہ تک مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر یہ آیت نمبر 144 آئی، حکم آیا، اے نبی، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیجیے۔ اب نوٹ کیجیے، یہودیوں نے طوفان اٹھا دیا۔ پہلے تو خوش تھے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اب یہ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے یہ ہمیں فالو کر رہے تھے، اب یہ مسئلہ کچھ اور ہو گیا ہے، ایک نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے، نئی امت آ رہی ہے۔ اس بات کو مسئلہ بنا دیا اور باتیں بنانے لگے کہ 16 ماہ ادھر نماز پڑھی، وہ نمازیں کیا ضائع ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ صحابہ نے عمل کیا لیکن دل میں سوال تھا۔ پھر حکم آیا، نہیں، اس وسوسوں کو قریب نہ آنے دو۔ اس وقت حکم وہ تھا، اب حکم یہ کعبہ ہے، کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ نہ وہ غلط تھا نہ یہ غلط ہے۔ کسی سم سے نہ بن جاؤ، اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان ہی نماز ہے اصل۔ ابھی یہ مسئلہ ہمیں تو چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ دین کی روح کا نام ہی نماز ہے، کسی فزیکل آبجیکٹ کی طرف رخ کرنا نہیں۔ پورے کے پورے 2 رکوع، یہ دوسرے پارے کے رکوع نمبر 17 اور 18 قبلے پہ ہے۔ پھر 19 اور 20 چھوڑنے کے بعد 21واں رکوع پھر قبلے پہ آئے گا۔ 21ویں رکوع کی آیت نمبر 177 بہت ہی خوبصورت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر کو دل سے مانے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اچھا، ہم نماز پڑھتے ہیں مغرب کی طرف رخ کر کے اور امریکہ والے پڑھتے ہیں مشرق کی طرف، لیکن پڑھتے ہم سب نماز ایک ہی قبلے کی طرف ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف۔ اور دوسرا یہ کہ کوئی قبلے کی سمت معین کر دینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سمت میں ہے، اسی سمت تک محدود ہے، بلکہ یہ ہماری ہم آہنگی، یکسانیت کے لیے ہے کہ ہم ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کا رخ ادھر ہو اور کسی کا رخ ادھر۔ ایک قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے اللہ کی وحدانیت سکھاتی ہے۔ ایک فرانسیسی سیاح صرف اس منظر سے مسلمان ہو گیا۔ مصر میں آیا تھا سیاحت کے لیے، بہت بڑا ایک دارالعلوم ہے، وہاں کی ایک جامع مسجد کے مینار پہ چڑھ گیا فوٹوگرافی کے لیے۔ ایک امام، سیدھی صفیں اور ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے مسلمانوں کے اس عمل نے اس کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ایمان لے آیا۔ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے ہے۔ مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔
اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کی وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کے رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہے کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں۔ جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب حاصل ہو جائے، یہ سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلے کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلاً ریل یا کشتی یا جہاز، ہوائی جہاز، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اسی طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت ہی میں اس طرف پھر جانا چاہیے۔ اسی طرح جب یہ حکم آیا تھا کہ اپنا رخ کعبے کی طرف کر لو، تو یہ مسجد قبلتین یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد، ایک بیت المقدس اور دوسرا مکہ کی طرف۔ اسکرین پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، دو محراب بنے ہوئے ہیں اور دو گنبدیں بنی ہوئی ہیں اس مسجد میں، مسجد قبلتین میں۔